4 महीने में नहीं हुआ تو فوج نے کتنا انتظار کیا. فوج کا دم دیکھیں, فوج نے گالیاں کھائی, چھتر کھائے, سارا کچھ کیا ہم نے, لیکن گورنمنٹ کو سپورٹ کیا. ان 4 مہینے میں پھر ایک سٹیج آ گئی, ہم نے کہا کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن کرائیں, نہیں تو ہم آپ کو نکال دیں گے. یہ ہم نے بھٹو صاحب کو کہا میٹنگ میں, کیبنٹ میٹنگ میں. ان کا جواب تھا میں سیاسی بندہ ہوں, میں ہینڈ اوور نہیں کر سکتا, آپ جس دن بھی ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں کر لیں. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی جو کو تھی, تو ہم سرعام ہم نے بتا دیا تھا کہ کہنا مانو ہمارا ملک کو بچانے کے لیے, ٹھیک راستے پہ لانے کے لیے, نہیں تو ہم وہ کام کریں گے جو ملک کی بہتری کے لیے ہے, ٹیک اوور کریں گے. نہیں جمہوریت تو ہونی چاہیے لیکن بنیادی ہونی چاہیے. ایوب خان صاحب نے کہا. یحییٰ خان صاحب بھی جسٹس کارنیلیس سے کوئی آئین وائن لکھوا رہے تھے. ضیاء الحق صاحب نے کہا نہیں, وہ انصاری کمیشن رپورٹ لکھوائی کہ اسلام میں تو سیاسی جماعتوں کی گنجائش ہی نہیں, یہ تو اختلافات پیدا کرتے. اور اس وقت ایک قائد اعظم کی ڈائری بھی نمودار ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے, نہ وہ قائد اعظم پیپر میں آئی کبھی, نہ کہیں انصاری کمیشن رپورٹ میں آ جاتی تھی. صدارتی نظام شاید بہت اچھا. تو انہوں نے ایک نیا سٹرینڈ آف جمہوریت انٹروڈیوس کروایا, اسلامی جمہوریت ہونی چاہیے. مشرف صاحب, ان کی ایک اور جمہوریت کا سٹرینڈ تھا. جب محلاتی سازشیں شروع ہوتی ہیں تو پہلی کنگز پارٹی بنتی ہے ریپبلکن پارٹی, کہ آپ دن کو مسلم لیگی تھے, رات کو سوئے ریپبلکن بن گئے, اگلے دن وزیر اعظم بدل گیا. پھر آپ کا ایک جنون رہا کہ یہ ایوب خان صاحب کا بھی تھا, ضیاء الحق صاحب کا بھی تھا, کہ غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات. انہیں بھی اسمبلی کے اندر آ کے کنونشن مسلم لیگ بنانا پڑی, دوسروں نے بھی آفیشل مسلم لیگ بنی, جس کے بعد میں کئی دھڑے بنے اور آج بھی موجود ہیں. پھر ہم پیٹریوٹس بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی کے انسٹیٹیوشن کو آپ جتنا نقصان پہنچائیں گے, اس سے ٹرپل نقصان آپ کی جمہوریت کو پہنچے گا. کیا پاکستان کی تاریخ کا بھی اس خستہ حال جمہوریت میں کوئی کردار تھا؟ کیا پاکستان پیدائش سے ہی ایک جمہوری ریاست نہیں تھی؟ کیا پاکستانی قوم ایک قوم نہیں تھی؟ پاکستان جمہوریت کی پروڈکٹ ہے. اگر جمہوریت کمزور ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا. اس کی وجوہات ہیں. جو تحریک تھی جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں قرارداد پاکستان کی صورت میں یا جد و جہد کی صورت میں, وہ سیاسی جماعتوں نے چلائی. دوسرے نمبر پہ جو فیصلے ہوئے, معتبر فیصلے تاریخ میں, وہ انتخابی عمل کے نتیجے میں ہوئے. کہ 1937 کے انتخابات کے نتائج وہ نہ ہوتے تو شاید 1940 نہ آتا, اور 1946 کے انتخابات نہ ہوتے تو پھر شاید, تو یہ سارا جمہوری عمل تھا. پاکستان کا ایک طرح سے شروع سے ہی جمہوریت کا مسئلہ اس لیے بھی رہا ہے کہ جو ہمیں ریاست ملی ہے نا, وراثت میں, یہ اس کا کوئی جمہوری ادارہ تھا ہی نہیں. یہ چونکہ نوآبادیاتی ریاست تھی اور اس کے اندر فوج تو تھی, پولیس تو تھی, عدلیہ بھی تھی, محکمہ مال بھی تھا اپنے, یعنی کہ آمدنی جمع کرنی تھی انگریزوں نے, لیکن کوئی پارلیمان تو نہیں تھا, کوئی عوام کی نمائندگی کرنے والا ادارہ تو نہیں تھا. تو تاریخی طور پر تو یہ کوئی جمہوری ریاست تو تھی نہیں. جب 47 کے بعد آئین ساز اسمبلی بنتی ہے, بہت سارے اس آئین ساز اسمبلی میں جو بظاہر عوام کے نمائندے تھے وہ ایسے خطے سے تعلق رکھتے تھے جو ایکچولی پاکستان کا حصہ نہیں بنا, جس کو یو پی سی پی کہہ سکتے ہیں. دستور بنانے میں ہمیں بہت دیر لگی. جب بنایا ہے 1956 میں تو بدقسمتی سے صرف 928 دن چلایا, اور پھر میجر جنرل سکندر مرزا, اس وقت کے وزیر اعظم فیروز خان نون, کو خط لکھتے ہیں کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ ملک اور دستور اکٹھے نہیں چل سکتے. دستور روح ہوتی ہے ملک کی, اگر آپ روح قبض کر لیں تو جسم مر جاتا ہے. پھر پارلیمنٹ دماغ ہوتا ہے جو سوچتا ہے, بحث کرتا ہے, مباحثہ کرتا ہے. 1958 سے لے کر 1962 تک پارلیمنٹ غائب, دماغ کے بغیر ہیں.
پھر 72 تک پارلیمنٹ نہیں ہے، 69 to 72، پھر 77 سے لے کر 85 تک پارلیمنٹ نہیں ہے، 1999 سے لے کر 2002 تک پارلیمنٹ نہیں ہے، اور پھر کہیں کہ جی جمہوریت کمزور ہے۔ عوام کا حق تھا یہ کہ میں اگر عوام کی توقعات پہ پورا نہیں اترا تو مجھے اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہاں تو فیصلہ کسی اور نے کیا۔ لیکن چند با اختیار لوگوں نے موقع ملنے کے باوجود پاکستان میں جمہوریت کا تختہ نہیں پلٹا۔ نہایت ہی برے حالات میں بھی کئی چیف آف آرمی اسٹاف ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب جنرل ضیاء الحق کا پلین کریش ہوا اور وہ اس پلین کریش کے نتیجے میں فوت ہو گئے، تو اس وقت بہت آسان تھا، جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل اسلم بیگ مرزا، کہ وہ ٹیک اوور کر لیتے، اور بلکہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے انہیں کہا بھی، لیکن انہوں نے اس کو ریفیوز کیا اور انہوں نے کہا نہیں، آپ ٹیک اوور کیجئے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اور ہم آپ کو پوری سپورٹ دیں گے۔ ایک دوسرا کیس تھا جنرل وحید کاکڑ صاحب کا، ان کے زمانے میں بھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان اتنے برے تعلقات تھے، دونوں ایک دوسرے سے آلموسٹ برسر پیکار تھے، لڑ رہے تھے، اور ان کی جو فالوورز تھے وہ بھی ایک سول وار کا خطرہ تھا، تو انہوں نے ان دونوں کو ہٹایا اور ان کو ہٹا کے، یعنی ان کے ساتھ بائی نیگوسیشن اگری کیا کہ آپ ہٹ جائیں، ہم ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لاتے ہیں جو نیوٹرل ہوگا، دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا، الیکشن کرا دیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی